معزز سامعین، ہم میں سے بہت سارے لوگ کم یا زیادہ یہ کہتے ہوئے ہم نے اور آپ نے پایا ہوگا، خصوصاً یہ جو کورونا کی جو بیماری پھیلی اور اس کے بعد مسجدوں کو لاک لگایا گیا، بند کی گئی، اور جماعت جمعہ سے لوگوں کو روکا گیا وغیرہ وغیرہ، سب کچھ پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ اس پس منظر میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں، ساتھ میں مل کر کے پڑھیں اور پھر مسافہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اسلام کے ان احکام کی بجاوری کریں گے تو کیا اللہ ہمیں بیمار کر دے گا؟ یہ نیری جہالت ہے۔ کتاب و سنت سے بالکل آدمی نابلد ہے۔ جس شخص کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کی ذرہ برابر بھی آگہی ہو، کچھ علم ہو، کچھ میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، کچھ اگر علم ہو تو وہ ایسی نادانی والی بات اور ایسی بچکانہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی توکل کرنے والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آپ اعظم المتوکلین ہیں، توکل کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، لیکن آپ کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ توکل سے عبارت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسباب سے بھی عبارت ہے۔ کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں جس میں توکل نہ ہو اور جس میں سبب کو آپ نے اپنایا اور اختیار نہ کیا ہو۔ آپ کو میں بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، چپکے سے نکلے ہیں، یہ اسباب ہے۔ جا کر کے غار میں چھپ گئے ہیں، یہ اسباب ہے۔ بچاؤ کیا ہے، اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ہیں، لیکن چپکے چپکے جا رہے ہیں، جانا ادھر ہے، جا ادھر سے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو براق آ سکتا تھا، لیکن اونٹ کی سواری لے کر کے چلے ہیں، اور ایک مشرک شخص کو اپنے راستے کی نشاندہی کے لیے اسے باقاعدہ اجرت دے کر کے اس کو ساتھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب کیوں ہے؟ دودھ کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا، آخر یہ سب کیوں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب ساری ادائیں، یہ سب سارے اعمال اور حرکات کیا اسباب کے اپنانے کی تعلیم نہیں دیتے؟ کیا اس چیز کو سمجھاتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ غزوہ احد میں جا رہے ہیں، ڈبل خود پہنے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کا اگر تیر آئے تو جسم پر نہ لگے اور زخم نہ ہو۔ اس کے باوجود، اتنے اہتمام کے باوجود آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے پر زخم آیا، 70 صحابی شہید ہو گئے، اور جو افراتفری کا ماحول ہوا، معلوم یہ ہوا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اعتماد و بھروسہ اللہ پر ہو۔ آپ نے زرہ لگا لی، تلوار ہاتھ میں لے لی، اسباب اپنا لیے، اس پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اس پر ہوگا۔ یہ اسباب میں نے اختیار کیے ہیں، ان اسباب کے اندر روح اور تاثیر ڈالنے والی ذات وہ ہے، اگر وہ چاہے تو اثر ہوگا، نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ بھروسہ اگر اسباب پہ کیا تو توحید میں خلل آئے گا، اور اگر اسباب کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی توکل کرتے ہوئے آپ نے اسباب کو نہیں اپنایا تو اللہ رب العزت کی حکمت پر آ جائے گا۔ یہ لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ آخری بات بتا دوں میں آپ کو، ہم سب جانتے ہیں کہ رزق مقدر ہے، لیکن اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کیوں آئے؟ کیوں نہیں گھر بیٹھ کے ہاتھ پاؤں پسار کے منہ کھول کے بیٹھ گئے کہ اللہ رب العزت آسمان سے روزی اتارے گا اور منہ میں ڈال دے گا؟ کیوں آپ آ کر کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں جو اس طرح کی بات کی، احتیاط کس بات کا اور یہ ڈر کس بات کا؟ یہ ڈر نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، یہ اسباب ہے، یہ حکم شریعت ہے۔ جس طرح سے آپ روزی کے لیے 7 سمندر پار آئے ہیں، ماں باپ، عزت و اقربا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر آپ نے قربان کر دیا ہے صرف رزق کے حصول کے لیے، جو آپ کی پیدائش سے 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے آپ کی ماں کی پیٹ میں جب آپ تھے تب لکھا جا چکا ہے، اس کے باوجود ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں اور طفلانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت کے مطابق جب فیصلہ علماء کریں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔